بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی طاقت اور دولت چاہتا ہے تو اس نام کا ورد کرے۔ چنانچہ یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ دولت مند بن جائے، مالدار بنے، تو الملک جو ہے اس کا ورد کرے طلوع شمس کے زوال شمس کے وقت۔ زوال شمس کے وقت جو ہے یہ 120 مرتبہ اس کا ورد کرے۔ جس وقت زوال کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے اس وقت یہ 120 مرتبہ اس کا جو کرے، اور اول آخر جو ہے وہ 11 مرتبہ جو ہے درود شریف کے ساتھ۔ تو یہ انشاءاللہ، اور یہ 90 دن کی نیت سے شروع کر لے، بہت زبردست کے فوائد ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ مالدار بنا دیتے ہیں۔ اور دوسرا اس کے اندر جو ہے نفس کو قابو کرنے کی بڑی طاقت ہے۔ اگر انسان کا نفس جو بے روی کا شکار ہے، یا کسی بچے کا، بچی کا، یا کسی بھی فیملی کا فرد، یا ہسبینڈ ہے، بیوی ہے، نفس بے روی کا شکار ہے، لہذا شہوات کے اندر، ناجائز خواہشات کے اندر پڑا رہتا ہے، یا خود آدمی سوچتا ہے کہ یار میرا نفس جو بڑا بے قابو رہتا ہے، خواہشات اور نفسانی شہوات کے اندر پڑتا ہے، اس کو کیسے قابو کروں؟ اس کے لیے اس میں بڑی زبردست تاثیر ہے کہ یہ جو ہے الملکو کو جو ہے یا ملکو کے نام سے جو ہے یا ملکو کا ورد کریں 313 مرتبہ۔ ہاں، اگر اس آدمی کے نام کے اعداد پتہ ہوں تو بہت اچھا ہے، تو اس اعداد کے مطابق کرے، ورنہ 313 مرتبہ روزانہ جو ہے یہ پڑھ کے دم کرے، پانی دم کر کے پی لے، اور یہ 92 ڈیز کی نیت سے شروع کرے۔ نفس اس کے قابو میں آ جائے گا، زبردست جو ہے اس کو منافع ہوں گے، روحانی ترقی بھی ہوگی، کیونکہ روحانی ترقی کا مدار نفس کے قابو کرنے پہ ہے۔ تبھی امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نفس کی گردن پہ پہلا قدم رکھو تو دوسرا قدم جنت میں ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا فائدہ ہے۔ اور تیسرا جو ہے اس کے اندر جو ہے کوئی حاجت آپ کی پوری کرنا چاہتے ہیں، کوئی دلی مراد ہے جو آپ چاہتے ہیں پوری ہو جائے، تو اس کی میں ایک دن کے لیے پڑھنا کافی ہے، اور وہ طلوع شمس کے وقت، جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہے اس وقت آپ بیٹھ جائیں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں یہ 3000 مرتبہ پڑھنا، یا ملکو کر کے جو حاجت اللہ کے سامنے رکھ دیں وہ مراد اسی دن پوری ہو جانی، یعنی ایک دن پڑھنا کافی ہے۔ لیکن اگر بالفرض ہماری قلبی قساوت کی وجہ سے وہ اس نام کا اجلال نہیں ہوا، ٹائم لگا، تو 11 دن میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کہ آپ کی حاجت پوری نہ ہو۔ اور ظاہر ہے کہ آج شب و روز ہماری حاجتیں، مشکلات، دلی مرادیں، من پسند شادی ہو جائے، کاروبار کھل جائے، ترقی ہو جائے، کیا کچھ انسان نہیں چاہتا، تو 3000 مرتبہ جو ہے 11 دن کے اندر یقیناً کام ہوگا۔ یہ کا فائدہ۔ اور ایک فائدہ یہ کہ اگر بادشاہ وقت ہے، اور بادشاہ وقت یہ چاہتا ہے کہ رعایا میری تابع دار رہے، مطیع رہے، فرما بردار رہے، اور جو احکامات جاری کروں اس کو مانے، اور کسی قسم کی مخالفت نہ کرے، خاص طور پہ جو اس کے مخالفین ہیں اور وہ بڑے سرکش قسم کے لوگ ہیں اور من مانیاں کرتے ہیں۔ آج کے زمانے میں آپ اپوزیشن کہہ سکتے ہیں، آپ کی اپوزیشن ہے مثلا، تو اس کو قابو میں رکھنے کے لیے تاکہ وہ مطیع فرما بردار رہے، اس کے لیے بادشاہ وقت کے لیے زبردست طاقت ہے اس میں۔ اس کا طریقہ یا تو بادشاہ وقت اپنے نام کے اعداد نکلوا لے کہ میرے نام کے اعداد کیا بنتے ہیں، اتنے اعداد بنا کے اتنی دفعہ پڑھے، ورنہ جو ہے 1111 مرتبہ، 1111 مرتبہ جو ہے یہ وہ اس کا ورد کرے روزانہ، اور کوئی ایک نماز کا وقت رکھ لے، اس نماز کے بعد بھی روزانہ ورد کرے، اور یہ 71 ڈیز کی نیت سے شروع کر لے، انشاءاللہ کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ ان کے مخالفین جو مطیع نہ ہو جائے۔ اس میں بڑی زبردست طاقت کو، الملک جو ہے وہ بادشاہ ہے، طاقت، تو یہ اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ محتاج نہ ہو، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اللہ ہی کسی کی رحمت سے سب اس کے کام ہوتے رہیں، تو فجر کے بعد 120 مرتبہ روز پڑھتا رہے، فجر کے بعد روزانہ 120 مرتبہ پڑھتا رہے، تو کسی قسم کی اس کو محتاجی نہیں ہوگی، ہر طرح کا غنا اس کو نصیب ہوگا، اور ظاہری بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روکیں گے اور اس کو جو نواز دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے، قرآن کریم میں یہ نام 2 جگہ آیا ہے، ایک سورۃ جمعہ میں آیا ہے اور ایک سورۃ جو ہے حشر میں آیا ہے، تو یہ دو جگہ قرآن میں یہ نام آیا۔ جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے، ایک فائدہ اس کا بڑا زبردست ہے، اگر ناجائز خواہشات اور ناجائز شہوات کا غلبہ ہے، اس کے لیے اس نام میں بڑی تاثیر ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان آج کے گندے برے ماحول میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، ایڈکشن ہو جاتا ہے ایسی چیزوں کا، اب اس سے خود چھٹکارا چاہتا ہے، چھٹکارا نہیں ہو پاتا، اور آپ جانتے ہیں کہ کیسی کیسی ہاسپٹلز بنے ہوئے ہیں، وہاں جا کے ان کے علاج ہوتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں درست ہو پاتا۔ تو یہ ناجائز شہوات کے غلبے کو توڑنے کے لیے کمال تاثیر اس کے اندر ہے۔ 1000 مرتبہ روزانہ پڑھے، کہ مبتلا بھی وہ شخص خود پڑھے،
اگر پڑھ سکتا نہیں تو کوئی دوسرا پڑھ کے 1000 دفعہ پڑھ کے اس کو پانی پلا دیا کرے، اس پہ دم کر دیا کرے۔ 41 ڈیز پابندی کر لیں۔ کسی بھی قسم کی جو ہے وہ غلبہ شہوت ہے، کسی بھی قسم کا ناجائز ایڈکشن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا دے دیتے، اندر سے پاک کر دیتے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی دشمن کا خطرہ ہے، دشمن اس کے آدمی پیچھے لگ گیا ہے اور یا یہ ایسا مقدمہ ہے، اب انسان پر خوف ہراست آ رہی ہے، تو مسلسل یا قدوس کا ورد رکھے، تو دشمن آپ تک پہنچ ہی نہیں سکے گا۔ جو بھی اس سے اٹیک کیا، جو حملہ کیا، مقدمہ کیا، کچھ بھی کیا ہے، بس آپ تک انشاءاللہ نہیں پہنچے گا۔ بس اس کا ورد کثرت سے رکھیں، یہ کوئی یا قدوس کمال، یہ اس میں تاثیر، کتنی بڑی بات ہے، کتنی ضروری بات، ضروری بات۔ اور آج کل ایسے احوال پیش آتے ہیں تو یا قدوس، آج کل کوئی کالا گورا پیچھے پڑ گیا، کوئی چور چکا پیچھے پڑ گیا، بس دوڑتے جاؤ یا قدوس پڑھتے جاؤ۔ فرشتے کیسے اس کو پلٹا کے لے جائیں گے آپ سوچ بھی سکتے، اس میں بڑی تاثیر۔ اور تیسرا اس کے اندر یہ ہے کہ اگر سفر میں آپ کو تھکاوٹ کا خطرہ ہے، اور عام طور پہ سفر میں تھکتا ہے آدمی، تو یا قدوس کو کثرت سے پڑھتے رہیں سفر میں، تو سفر کی بالکل تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ آپ دور سے دور منزل پہ اتریں گے تو حیران ہوں گے کہ یار بالکل ہلکا پھلکا، کوئی تھکاوٹ نہیں ہے۔ تو یہ سفر کے تھکاوٹ کے لیے زبردست تاثیر اس کے اندر، تو یا قدوس کا ورد رکھیں۔ اور ایک اس کا فائدہ یہ کہ اگر کوئی دشمن ہے یا ایسا بدخواہ جو آپ سے اس کا دل ملتا نہیں، آپ اس کو مہربان کرنا چاہتے ہیں اپنے اوپر، تو 319 مرتبہ یہ یا قدوس کو کسی میٹھی چیز پہ دم کر کے اس کو کھلا دے کسی طرح۔ اگر میٹھی چیز نہیں کھاتا تو پانی پہ بھی دم کر سکتے ہیں، تو بس یہ 319 دفعہ، اور یہ 11 دن آپ پابندی سے کر لیں، انشاءاللہ مہربان ہو جائے گا۔ ہاں، اور گھروں میں بھی ہوتا ہے، بعض رشتے ایسے ہیں ہسبینڈ ہے بیوی پر مہربان نہیں ہے، سارے اپنے خاندان پہ بہن بھائیوں پہ مہربان ہے، بیوی پر نہیں ہے، تو بیوی کو ضرورت ہے تو یا قدوس 319 دفعہ پڑھ کے شیرینی کھلا دے۔ تو کیا ہسبینڈ بھی یہ کر سکتے ہیں؟ وہ بالکل، اگر بیوی مہربان نہیں ہے تو جناب وہ بے پرواہ اس کا خیال نہیں کرتی، یہ بالکل کرے تو انشاءاللہ مہربان ہو جائے۔ اور ایک اس کا ہے کہ اگر انسان فرشتہ صفت بننا چاہتا ہے کہ یار بس یہ غلاظتیں انسانی ختم ہو جائے، فرشتوں والا غلبہ ہو جائے، عبادت کا ذوق مل جائے، اس کے لیے اس میں بڑی زبردست تاثیر ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد سبون قدوسن، یہ 2 لفظ سبون قدوسن جو ہے، جب کھانا کھانے بیٹھے تو اپنے اس کھانے کے اوپر سبون قدوسن پڑھ کے پھونکتا رہے اور کھاتا رہے۔ جس لقمے کو کھایا اس پہ پڑھ کے پھونکا کھا لیا، پڑھ کے پھونکا کھا لیا، تو لقمے پہ دم کر کے کھاتا رہے۔ چند جمعے نہیں گزریں گے تو اس کے اندر جو ہے عبادت کا ایسا ذکر کا ذوق پیدا ہو جائے گا کہ فرشتہ صفت بن جائے گا، عبادت کی انرجی پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ جناب زبردست میں تاثیر ہے، یہ کرے۔ اور ایک اس کا یہ فائدہ ہے کہ اگر انسان میں کوئی مرض بیماریاں ہیں یا کوئی آفت اور بلا انسان کی جسم کے ساتھ چپٹی ہوئی ہے، یا اندر ایسے امراض ہیں جو بالکل اب چھٹکارا نہیں ہے، اس کے لیے بڑی زبردست تاثیر ہے۔ تہجد کے وقت میں 1000 مرتبہ یہ اس نام کا ورد کرنا ہے، یا قدوس یا قدوس۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور دم کر کے اپنے اوپر پھونکیں، اور جب وہ پانی پہ دم کر کے پانی پی لیں۔ کسی بھی قسم کی بیماری جو ریشے سے نکالنی مقصود ہے، ریشے سے نکل جائے گی۔ انسان 41 دن پابندی سے کر لے، کوئی بیماری ٹھہر ہی نہیں سکتی۔ اس میں زبردست تنظیم ہے اسلام کے اندر۔ اور آج کل جو بہت آسان ہے کہ رمضان میں تہجد میں سحری میں اٹھتا ہی آدمی، بس وہ سحری کے وقت میں اٹھ کے 1000 دفعہ یہ پڑھ کے دم کر لے، پانی پی لے، بس انشاءاللہ جسم کے ریشے سے کیسی بھی مرض ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ نکال دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو ایک فائدہ اس کا بڑا زبردست یہ ہے کہ اگر آپ مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہیں کہ میں ایسا ہو جاؤں کہ اللہ میری ہر دعا قبول کیا کرے، اور مستجاب الدعوات بننا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کا ایک بہت بڑا منصب ہے، اللہ کسی کو اس کو نوازتے ہیں، تو رحیمیت کے اندر یہ شان موجود ہے کہ یہ آپ کو مستجاب الدعوات بنا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ 1000 مرتبہ کسی ایک نماز کے بعد روزانہ 1000 مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے، یا رحیم ہو یا رحیم ہو یا رحیم ہو۔ اول آخر جو ہے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیمی، اور 1000 مرتبہ کو روز کا ورد کریں یا رحیموں کا، تو اللہ تبارک و تعالی 90 دن کی لمٹ رکھیں کہ 90 ڈیز میں نے کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی نظر کرم پڑ گئی، اس کی رحیمیت ظاہر ہو گئی، تو آپ کو مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ پھر آپ اپنے لیے اور غیروں کے لیے جس کے لیے دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شرف قبول بخشیں گے۔ یہ زبردست فائدہ ہے، کتنا عظیم تحفہ ہے، عظیم تحفہ یہ۔ اور دوسرا فائدہ اس کے اندر جو ہے تسخیر خلق، یعنی مخلوق آپ سے محبت کرے، آپ پر مہربان ہو جائے، اس کی اس میں بڑی تاثیر ہے
کہ فجر کی نماز کے بعد روزانہ 101 مرتبہ، بس کوئی زیادہ نہیں، 101 مرتبہ روز آپ نے اس کا 2 منٹ کی بات بھی نہیں، 2 منٹ کی بات بھی نہیں ہے، پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لینا ہے اور اللہ سے دعا کر لینی ہے۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحیمیت ظاہر ہو کر آپ پر نچھاور ہوگی، اور پھر اللہ مخلوق کی نظر میں آپ کو محبوب کر دیں گے، تو گویا کہ تصغیر خلق آپ کو حاصل ہو جائے گی، ہر بندہ جو آپ کو دیکھے گا آپ پر مہربان ہو جائے گا، آپ سے محبت کرے گا، یہ اس کے اندر خوبی موجود ہے۔ اور تیسرا اس کے اندر قساوت قلب، کسی کو ہے دل سخت ہے، آنکھیں پتھرا گئی ہیں، آنسو ٹپکتے نہیں، دل روتا نہیں ہے، سخت دل ہو جاتا ہے، بعض دفعہ گھروں کے اندر بھی بہت سی شکایت کریں میاں کا بڑا سخت دل ہے، ابا کا بڑا سخت دل ہے، تو کوئی بھی سخت دل والا ہو اس کے لیے زبردست تاثیر اس میں، اس کا طریقہ اگر اس کے نام کے اعداد نکالنے اس بندے کے تو بیسٹ ہے، مثلا میرا نام منیر احمد ہے، منیر کے 300 اور احمد کے 53، 353 بن گئے، اگر نام کے اعداد پتہ نہیں تو پھر 125 مرتبہ پڑھیں، 125 مرتبہ پڑھ کے، اور یہ فجر کے بعد پڑھنا ہے، 125 پڑھ کے اس بندے پہ دم کر دیں، اگر دم کرنا ممکن ہے، نہیں ممکن تو تصور میں پھونک دیں، پانی پہ دم کریں اور وہ پانی کسی طرح اس کو پلا دیں، اس کے کھانے وانے میں شامل کریں، اور یہ 71 ڈیز پابندی سے کر لیں، اللہ اس کے دل کو نرم اور مہربان کر دیں گے۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ دل کے نرمی جس کو مل گئی تو وہیں ایمان اور اخلاص کا بیج جو ہے وہ اپنا پنپنے لگتا ہے۔ اور ایک اس میں خوبی ہے کہ اگر کسی کو حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، اور وہ چاہتا ہے میری حاجتیں رکا نہ کریں، میرے کام رکا نہ کریں، اور ہوتا ہے بعض دفعہ ایک حاجت پوری ہوگی دوسری اٹک گئی، دوسری پوری تیسری اٹک گئی، اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ فجر کے بعد 555 مرتبہ پڑھنا ہے، 555 مرتبہ پڑھ کے اپنی جو حاجت سامنے اس کی نیت کر لیں، اور جو سامنے نہیں ہے، یا اللہ تیرے علم میں کیا کیا پیش آنے والی ہیں سب کی نیت کر کے میں دعا کرتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر حاجت سے غنی کر دیں گے، مطلب کوئی حاجت آپ کی رکے گی نہیں، اپنے وقت پہ پوری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ زبردست تاثیر کیا نسخہ ہے، ہاں بہترین، کیونکہ رحیمیت کی عجیب رحیمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اہل اسلام پہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور ایک اس کا فائدہ یہ کہ انسان جو یہ چاہتا ہے کہ زندگی کے اندر کوئی ناگواریاں پیش نہ آئے، نہ خاندان میں، نہ بیوی بچوں میں، نہ عام ماحول میں، دفتر میں ادھر ادھر کوئی ناگواریاں پیش نہ آئے، تو اس اسم کو یا تو کثرت سے پڑھے، یا رحیمو یا رحیمو، ہر وقت اس کا ورد رکھے، اور یا یہ کہ روزانہ 101 مرتبہ کسی ایک نماز کے بعد پڑھ کے اپنے اوپر دم کر دیا کرے، انشاءاللہ کسی قسم کی جو ہے ناگواریاں پیش نہیں آئیں گی۔ یا بس اوقات انسان دفتر سے چلتا ہے، سوچتے یار میں گھر جا رہا ہوں، گھر میں کوئی ایسے ناگوار حالات نظر نہ آئے، دل خوش ہو جائے گھر میں انٹر ہو کر، تو وہ یا رحیمو پڑھتے ہوئے آئے، یا گھر سے جا رہا ہے آفس کی طرف، دکان کی طرف، یار ایسی کوئی حالات دل میں پیش نہ آئے کہ دل یار اداس ہو جائے، تو یا رحیمو پڑھتے ہوئے جائیں، انشاءاللہ وہاں بھی خوش باش رہے گا، اور گھر میں آئے تو گھر میں بھی خوشحالی دیکھے گا۔ تو مطلب یہ اس کے اندر یہ خوبی موجود ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ الرحمن و الرحیم، یہ 2 نام، ان 2 ناموں کا کثرت سے ورد کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو ہر وقت اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا، اور جب اللہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں دین دنیا کے سارے کام آپ کے کس طرح ہوتے چلے جائیں گے، بس پھر تو کوئی رکاوٹ آنے کی اندیشہ ہی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا ایک فائدہ ہے کہ اگر دل کی غفلت ہے، مطلب انسان کے خود میں یا عزیز و اقارب رشتہ داروں میں، شوہر میں، بچوں میں دل کی غفلت، اور دل کی غفلت کے نتیجے میں نہ دین میں دل لگتا ہے، نہ دنیا میں دل لگتا ہے، نہ جو ہے وہ نیکی میں دل لگتا ہے، نہ کسی اور کام میں دل لگتا ہے، تو انسان آوازار رہتا ہے، تو یہ غفلت، دل کی غفلت اصل میں پیدا ہو جاتی ہے، اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ اگر ہر نماز کے بعد 101 دفعہ پڑھ کے اس شخص کے لیے دعا کی جائے، یا پانی بھی دم کر کے پانی اس کو پلایا جائے، تو 41 دن پابندی سے کر لیں، اس کے دل کی غفلت و آوازاری ختم ہو جاتی ہے اور وہ کام کا ہو جاتا ہے۔ سبحان یہ اس کا فائدہ۔ سبحان ہاں، اور دوسرا فائدہ ہے کہ کسی کو بھولنے کا مرض ہے، نسیان ہے، ایک تو ہوتا ہے نا قوی حافظہ چاہیے، ایک ہے حافظہ صحیح لیکن بندہ بھول جاتا ہے کام دنیا کے بکھیڑوں کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے، تو نسیان کا مرض لاحق رہتا ہے، اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ ہر نماز کے بعد 100 دفعہ روز پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لے، اور پانی بھی دم کر کے پانی پی لے، اور 71 ڈیز پابندی سے کر لے، تو کسی بھی قسم کا نسیان جو ہوگا وہ رفع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہ اس میں تاثیر۔ اور تیسرا اس کا فائدہ یہ کہ بعض دفعہ انسان کی دنیاوی معاملات درست نہیں ہوتے، کاروبار ہے، تجارت ہے، ملازمت ہے، کہیں نہ کہیں کو اٹکن آ جاتی ہے، دین نہیں دنیاوی معاملے،
دنیاوی معاملوں میں رکاوٹیں آتی ہیں، اس کی چلتا نہیں کام، اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ یہ ہر نماز کے بعد 125 مرتبہ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کا ورد کریں، اور اس کے بعد دعا کر لیں اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، تو دنیا کے کوئی معاملے کبھی رکیں گے نہیں، انشاءاللہ جو چاہے گا پورا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ اس میں تاثیر۔ اور ایک فائدہ اس کا ہے کہ اگر کوئی شخص بد اخلاق ہے، اخلاق اچھے نہیں ہیں، بچہ ہے یا ہسبینڈ ہے یا کوئی بھی عزیز و قریب میں سے کوئی ہے، اس کے اخلاق اچھے نہیں، اس کا اخلاق اچھا کرنا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ ہے کہ اس شخص کا جو نام ہے اس نام کے اعداد نکال لیں کتنے بنتے ہیں، تو علم العداد کے اعتبار سے اس کے نام نکال لیں۔ مثلا میرا نام منیر احمد ہے، اب منیر کے 300 ہیں اور جے احمد کے 53 ہیں، تو 353 بن گیا، تو 353 دفعہ روزانہ یہ اس کا ورد کریں، یا رحمانو یا رحمانو کا کر کے، پانی دم کر کے یا کسی میٹھی چیز پہ دم کر کے اس کو کھلا دیں۔ 41 ڈیز پابندی سے کر لیں، جیسا بھی بد اخلاق ہوگا اللہ تبارک و تعالی اخلاق حسنہ سے منور کر دیں گے، یہ اس میں تاثیر۔ اور اگر کسی کو یہ اعداد کا علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، تو پھر وہ 313 دفعہ پڑھ لیں، ہاں اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 313 دفعہ پڑھ کے اس بچے کو پلانا شروع کر دے۔ انشاءاللہ ویسے ہی گھر میں والدین کو چاہیے بچوں کو شروع سے پلاتے رہیں، تو شروع سے اچھے اخلاق پر انشاءاللہ ان کی اٹھان ہوگی اور معاشرے کے بہترین انسان بنیں گے، یہ فائدہ۔ اور ایک فائدہ بڑا زبردست ہے کہ بخار، اور آج کل یہ کرونا وائرس کے حوالے سے بخار چڑھتا ہے، اور بخار یہ مین علامت ہے، اور سخت بخار جو اس میں تو بہت زبردست تاثیر ہے اس میں۔ اس کا طریقہ یہ کہ ایک چھوٹے سے کاغذ کی پیس پہ الرحمن لکھیں، لکھیں، ایک گلاس کٹورے پانی کے اندر وہ نام ڈال دیں، اور اب 125 مرتبہ یا رحمانو یا رحمانو کا ورد کریں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ اس پانی پہ پھونک دیں۔ اب اتنی دیر میں وہ پانی، وہ نام بھی ڈیزالو ہو جائے گا، وہ کاغذ نکال دیں، وہ جو پانی ہے وہ بخار والے کو پلا دیں، کیسا بھی بخار ہوگا 3 دن میں ٹوٹ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آج کل کرونا وائرس کے حوالے سے زبردست فائدہ مند چیز ہے یہ، اس کا فائدہ ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ بس اوقات انسان چاہتا ہے کہ یار زندگی میں اچھی چیزیں نظر آئیں، کوئی بری چیز نظر نہ آئے، گھر میں آؤں اچھا ماحول نظر آئے، آفس جاؤں خوبصورت ماحول رہے، کوئی ایسی بدمزگی نہ نظر آئے کرے، اس کو چاہیے ہر وقت یا رحمانو کا ورد رکھے، کبھی کوئی امر مکروہ اس کے سامنے نہیں آئے گا، ہر وقت یا رحمانو، یا جب بھی یاد آئے اس کا ورد رکھے، تو کسی جگہ بھی جائے کبھی ایسی کوئی چیز دیکھنے کو نہیں ملے گی یا سننے کو ملے گی جس سے اس کو اذیت و تکلیف ہو، انشاءاللہ خوشی اور راحتی کی خبریں اس کو ملیں گی، اور انشاءاللہ اس سے خوش باش زندگی گزارے گی۔ بڑا بابرکت نام ہے، اس کا سب سے بڑا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کو مراد ہے وہ پوری نہیں ہو پا رہی، اور وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ وظائف پڑھ کے یعنی گویا کہ بیزار ہو چکا ہے کہ یار کیا ہوا، کام نہیں ہو رہا، اسباب بھی اختیار کر چکا ہے، تو الباریوں کے اندر بڑی طاقت ہے۔ 244 مرتبہ روزانہ یہ اس کو پڑھے، اول آخر 100 مرتبہ درود شریف، چھوٹا نماز والا درود پڑھ سکتا ہے، چھوٹا درود بھی پڑھ سکتا ہے، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم وہ بھی پڑھ سکتا ہے، یا میں عام طور پہ جو درود شریف بتایا کرتا ہوں وہ بھی پڑھ سکتا ہے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ الف الف مرتین، تو یہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو اول آخر 100 مرتبہ پڑھنا ہے، درمیان میں 244 مرتبہ یا باریو حرف ندا کے ساتھ یا باریو پڑھنا ہے، الباریو بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن یا باریو پڑھیں۔ تو یہ جو ہے دن رات میں بس کسی ایک ٹائم میں یہ 244 پڑھنا ہے، لیکن اگر کوئی چاہتا ہے ہر نماز کے بعد ہی میں پڑھ لیا کروں 244، تو 5 نمازوں کے بعد ہو جائے، اور 244 پڑھنے میں ٹائم تو لگتا نہیں، لہٰذا ہر نماز کے بعد پڑھ لے گا تو انشاءاللہ وہ دیکھے گا کہ 6 دن میں اس کا کام ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اتنا زبردست اس کے اندر تاثیر ہے۔ اگر 6 دن میں نہ ہو تو 1 6 اور بڑھا دیں، پھر نہ ہو تو 1 6، 3 6 دن جو ہے گویا کہ اس کے اندر اس کا کام یقیناً ہونا چاہیے، یہ الباری۔ اور دوسری اس کے اندر ایک عجیب تاثیر ہے کہ اگر کوئی طبیب ہے، حکیم ہے، ڈاکٹر ہے، وہ چاہتا ہے میرے ہاتھ میں شفا ہے پیدا کر دے اللہ، کہ میں دوا دوں، ایک تو تجویز اس کی وہ جب میں وہ کروں انالائز کروں تو وہ تشخیص صحیح ہو جائے میری، اور پھر جو دوا دوں اس مریض کو شفا ہو جائے، تو لوگ کہتے ہیں اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، وہ اگر پیدا کرنا چاہتا ہے تو الباریوں میں زبردست تاثیر ہے۔ اس کے لیے کہ یا تو ہر وقت اس کا ورد کرے، اور ہر وقت بس اوقات ممکن نہیں ہوتا، مشاغل میں آدمی بھول جاتا ہے، تو 1000 مرتبہ روزانہ کا ٹائم رکھ لے کہ 1000 مرتبہ میں نے روز پڑھنا ہے، اور اول آخر 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور 1000 مرتبہ وہ ڈاکٹر یا حکیم جو ہے یہ یا باریو کا ورد کرے، اور اپنے بدن پہ دم کرے اور تھوڑا سا پانی دم کر کے پی لے۔
یہ 90 دن کی نیت سے وہ عمل شروع کر لے، اللہ اس کے ہاتھ میں شفا پیدا کر دیں گے، تشخیص صحیح کرے گا اور جو نسخہ دے گا اس کی فوراً شفا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور ظاہر ہے کہ جب شفا اس کے ہاتھ سے پھیلے گی تو اس کا کاروبار تو آٹومیٹکلی چلے گا، بالکل۔ تو یہ اس میں بڑی تاثیر۔ اور ایک اس کا بہت بڑا نفع یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ عورت بانجھ ہے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا نہیں اولاد نہیں ہوگی، فلاں خرابی، تو بانجھ عورت اب اولاد چاہتے ہیں، کریں کیا؟ اس کے لیے اس میں بہت زبردست تاثیر ہے کہ یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے روزانہ، اور اس کے ساتھ المصور، الباریو المصور ملا کے، مصور نام بھی ملا کے، تو الباریو المصور یا باریو یا مصور، یہ 100 دفعہ پڑھ کے اول آخر جو ہے وہ 11 مرتبہ درود شریف، درود ابراہیمی عشاء کے بعد پڑھنے کے بعد جو ہے وہ آدھا پانی عورت پی لے، آدھا پانی مرد کو پلا دے، اور یہ جو ہے وہ 92 ڈیز کی نیت سے شروع کرے۔ انشاءاللہ چند مہینے میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اس کے اندر کے معاملات فکس کر دیں گے، اور اللہ اولاد نرینہ عطا فرمائے گے، یعنی بیٹا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اتنا جو ہے زبردست اس کے اندر تاثیر ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر ایک شخص ہے کہ جو چاہتا ہے کہ میں عجیب و غریب کچھ چیز میرے ہاتھ سے ایجاد ہو جائے، مثلا ایک سائنٹسٹ ہے، اب سائنٹسٹ چاہتا ہے یار کوئی ایسا چیز بناؤ کہ خلق خدا کو فائدہ ہو، نفع ہو، یا کوئی انجینئر ہے وہ کہتے ہیں یار انجینئرنگ کی کوئی ایسی چیز میرے ہاتھ سے بنے کہ بڑی عجیب و غریب ہو، اور میری عزت بھی بنے، دولت بھی بنے، اور خلق خدا کی خدمت بھی ہو، تو خاص طور پہ ایک سائنٹسٹ سوچتا ہے۔ اور آج کل یہ ڈاکٹرز ہیں، یہ مختلف چیزیں ویکسین بنانے والے ڈاکٹر وہ سوچتے ہیں، اس کے اندر بڑی زبردست اس کے تاثیر ہے۔ اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ہر وقت اس کا ورد رکھے، اگر ہر وقت نہیں کر سکتا تو پھر یہ اپنے نام کی عدد وہ شخص نکالے، اس کے اپنے نام کی جتنی عدد ہے اس عدد کے اعتبار سے کسی بھی 2 نمازوں کے بعد یہ پڑھے گا، مطلب فجر کے بعد اور عشاء کے بعد پڑھ لے مثلا، یا ظہر کے بعد اور مغرب کے بعد پڑھ لے، یا ظہر یا عصر کے بعد، کوئی بھی 2 نمازوں کے بعد وہ اپنے نام کے عدد کے مطابق اس کا ورد کرے گا، اول آخر 100 مرتبہ درود شریف پڑھے گا۔ یہ پڑھ کے جو ہے وہ اپنے پر دم کرے، اور جو ہے وہ تھوڑے سے پانی پہ دم کر کے پی لے، اور تھوڑا سا اپنے اوپر چھڑک لے، اور روزانہ یہ اس کا معمول رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی کوئی چیز اس کو القاء کریں گے کہ یار یہ چیز بنا، اور وہ چیز خلق خدا کے لیے زبردست نافع ہوگی، اور اس کو عزت شہرت بھی ملے گی، اور خدمت کا اجر بھی پائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ اس پہ بہت زبردست تاثیر ہے۔